کئی جمعت مبارک میں یا مسجدوں میں آپ جاتے رہتے دیکھتے رہتے ہیں، جب مؤذن اقامت کہتا ہے جماعت کے لیے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اقامت سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی تک مؤذن نے اقامت کہی نہیں ہے جماعت کے لیے، لیکن کچھ لوگ کیا ہو جاتے ہیں، پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آیا یہ ان کا پہلے کھڑا ہونا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا حکم ارشاد فرمایا؟ وہ حدیث مبارکہ میں کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اقامت کہی جائے تو تم لوگ کھڑے نہ ہو جاؤ جب تک مجھے نہ دیکھ لو کہ میں حجرے سے باہر آ گیا۔ نے کیا پہلے جب اقامت مؤذن کہہ لیتا تو حضور علیہ السلام ابھی حجرے میں ہی ہوتے تھے نا، تو کچھ لوگ کیا کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے صحابیو، جب تک میں حجرے میں ہوں اور مؤذن اقامت کہہ لے، بھلے اقامت ختم بھی ہو جائے نا، تو اگر میں مصلی رسول پر نہیں آیا تو تم لوگ بیٹھے رہو، جب میں آ جاؤں تب کھڑے ہو جاؤ۔ اب اس کے بارے میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ جب اور امام اور مقتدی سارے لوگ مسجد کے اندر موجود ہوں تب کیا کریں؟ تب علماء فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اور اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ کہے نا، تب کیا ہے تم کھڑا ہونا شروع کرو، اور حی علی الفلاح پہ بالکل تمہاری صفیں سیدھی ہو جائے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی اقامت شروع ہی نہیں ہے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کیا ہے؟ جو اقامت سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ان کا کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ان کو کب کھڑا ہونا چاہیے؟ حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا شروع کرے، اور جب حی علی الفلاح پہ پہنچ جائے تو کیا ہے وہ اپنی صفیں سیدھی کر لے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو غیر مقلدین ہیں، اپنے آپ کو یعنی حنفی کہلاتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے اندر ہم بریلوی یا اہل سنت کی اختلاف کی وجہ سے کہ اہل سنت والے یہ سنت کو ادا کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ احناف کا یہ حکم ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کہی جائے تب کھڑا ہونا شروع کرو، حی علی الفلاح پہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ احناف فقہ احناف کو، جو حنفی اپنے آپ کو کہلاتا ہے وہ اس بات کا پابند ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ہماری مخالفت کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اسی لیے نہیں کھڑا ہو، کیوں؟ جو مؤذن ہے اقامت کہنے والا وہ کہہ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تو اس کا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کہنا یہ چاہ رہے ہو اپنے حال ذات سے کہ نہیں میں بڑا ہوں۔ اب علماء کی یہ توجیحات ہے، بہت سارے کہتے ہیں، لیکن اگر کسی کی یہ نیت نہیں ہونا تو اس پہ حکم نہیں لگے گا، لیکن جو حضور علیہ السلام کی سنت ہے نا اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضائل و برکات وہی ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ نے پچھلے کئی جمعہ مبارک میں ایک حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ ایک صحابی رسول جب کسی درخت، بڑا درخت ہے، گھنا درخت ہے، لیکن جب اس درخت کے نیچے سے گزرتے تو یوں جھک کر گزرتے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اے صحابی رسول اتنا بڑا گھنا درخت ہے، حالانکہ شاخیں بھی آپ کو لگ نہیں رہی نہ ہی لٹک رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ جھک کر نکل رہے کیوں؟ تو صحابی رسول نے کیا ہی محبت والا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ میں اسی لیے جھک رہا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی درخت کے نیچے سے گزرا تھا نا، تب یہ درخت حضور علیہ السلام چھوٹا تھا درخت، تب حضور علیہ السلام کیا اس درخت کے نیچے سے جھک کر نکلے تھے، اب میں اپنے محبوب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے جھک کے نکل رہا ہوں تاکہ حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ اب اسی طریقے سے اقامت کے لیے کھڑا ہونا، آپ پہلے کھڑے ہو جائے اگر آپ کی یہ نیت نہیں ہے، لیکن حضور کی سنت کیا ہے، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے، ہمیں اس چیز پر عمل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی حضور کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔